بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ جی بچوں، پچھلے لیکچر میں ہمارا یہ سبق تشکیل پاکستان اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ جی اپنی کتابوں پر صفحہ نمبر 13 کھول لیجئے بچوں۔ جی مختصر جواب دیں۔ سید احمد بریلوی کے مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیاں دور کرنا۔ مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیاں دور کرنا۔ دوسرا سوال، سید احمد بریلوی نے کن حالات میں جام شہادت نوش کیا؟ میدان جنگ میں سید صاحب کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح اور سکھوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے کہ بعض قبائلی سرداروں کی غداری کے باعث بالا کوٹ میں آپ شہید ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے اپنی قوم کی کیا خدمات انجام دیں؟ سر سید نے اپنی قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش سبق دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ اس سبق میں سر سید احمد خان کے جن رفقا کا ذکر آیا ہے ان کی کیا کیا خدمات ہیں؟ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ ٹھیک ہے، محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک نے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ حالی نے مسدس لکھ کر مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ وہی مسدس ہے جس کے بارے میں سر سید احمد خان یہ فرماتے تھے کہ خدا مجھ سے پوچھے گا تو کیا لایا تو کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا۔ شبلی نے تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی کتاب سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ توحید الہی، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تقلید، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی، مایوسی اور غم پسندی کو چھوڑ کر امید، ہمت اور جرت کا راستہ اختیار کرنا۔ یہ تھی اقبال کی تعلیمات۔ قائد اعظم نے کن حالات میں قوم کی ڈاواں ڈول کشتی کا پتوار اپنے ہاتھ میں لیا؟ یہ بے حد نازک وقت تھا۔ کانگریس اقتدار میں آ کر مسلمانوں کی قومی ہستی کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ ان خطرناک حالات میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی کشتی کو سہارا دیا۔ پاکستان کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ پاکستان کے قیام کے مقاصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا جداگانہ وطن حاصل کرنا تھا جہاں مسلمان اپنے مذہب اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین کیا تھا؟ پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ جی، اور بچوں اس کے بعد جو اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں، تو ان جملوں کی وضاحت جو ہے وہ جیسے میں نے کہانی پڑھائی تھی تو اسی دوران میں کرتی چلی گئی ہوں۔ جی، اور اس کے بعد ہے بچوں، درست جواب کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ مضمون: معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت فرق تھا۔ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ جی یہ درست ہے۔
فرائضی تحریک کا مقصد مسلمانوں کی ناگفتہ بحالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ درست ہے۔ 1837 میں فارسی زبان عدالتی زبان قرار پائی۔ یہ غلط ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یہ بھی غلط ہے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ یہ درست ہے جی۔ اس کے بعد ہے واقعات کے سامنے درست سن لکھیے۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تھا 1826 میں۔ ٹھیک ہے بچوں، 1826 میں۔ جی، جنگ بلقان و طرابلس 1912 میں ہوئی۔ علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا 1920 میں۔ جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا 1920 میں۔ یہ بھی 1920 میں ہی تھا۔ قائد اعظم کے 14 نکات 1929 میں۔ 1929 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک 1944۔ 1944 میں۔ اگلا سوال ہے بچوں، اس سبق میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے ان کی فہرست مرتب کیجیے اور اس کے بارے میں سبق میں دی گئی معلومات کے علاوہ کتب خانے سے مزید معلومات حاصل کر کے انہیں اپنے رجسٹر پر لکھیے۔ شخصیات کے نام میں بتا دیتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی گئی ہوں۔ نمبر 1 اورنگزیب عالمگیر، نمبر 2 سید احمد، شاہ ولی اللہ، نواب وقار الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، حضرت علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ شخصیات ہیں جن کا۔ اس کے بعد بچوں اگلا سوال ہے، مضمون آپ نے کرنا ہے پاکستان کا قیام ناگزیر تھا۔ مندرجہ ذیل محاورات کو ابھی مضمون آپ یاد نہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو مضمون لکھنے کا ایک طریقہ بتا دوں گی، اس کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اگلا ٹاپک ہے بچوں امدادی افعال۔ امدادی افعال آپ کے اردو بے میں یہ ایک سوال ہے 5 نمبر کا، جو کہ آپ کے پیپر میں آتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے بتا دوں، یہ بھی بچوں غور سے پڑھیے گا کہ جو امدادی افعال ہوتے ہیں یہ اصل فعل کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے فعل کے حسن میں یا جملے میں یہ خوبصورتی اور وضاحت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نیچے دیے ہوئے ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا وغیرہ۔ یہ بچوں ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ یہ مصدر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ مصدر کہلاتے ہیں، اور ان مصادر کو ہم نے بطور امدادی افعال استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ایک ایک جو امدادی فعل ہے وہ اپنے لفظی طور پر تبدیل ہوتا جاتا ہے، معنی اس کے یہی رہتے ہیں، لیکن لفظی طور پر اس میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک ایک اس کا جملہ آپ کو بنا کے جو ہے بتاتی چلی جاتی ہوں۔ جی، چکنا، ہم اپنا کام کر چکے ہیں۔ جانا، آپ فوراً شہر سے چلے جاؤ۔ رہنا، وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ لینا، اسلم سے رقم لے لو۔ اب آپ غور کریں کہ ہر جملے میں دو دو فعل استعمال ہو رہے ہیں، دو دو فعل آ رہے ہیں۔ کرنا، وقت پر نماز ادا کرو۔ دینا، یہ کتاب اسے دے دو۔ اٹھنا، وہ چیخ اٹھا۔ چلنا، قدم بڑھائے چلو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی، یہ بچوں اس کہانی سے متعلق جو کچھ ایکسرسائز میں تھا وہ میں نے آپ کو سارا کروا دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو دو چار چیزیں ہیں بچوں خلاصہ لکھنے کے حوالے سے، وہ غور سے آپ سن لیں، کیونکہ 2 لیسن ہمارے ہو گئے ہیں اور آپ نے ان کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو شرح سرمایہ اردو سے یاد کرتے جائیں، لیکن کچھ بچوں کے اس میں عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایکسٹرا اس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے نمبر اور اچھے آئیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن آپ کو یہ ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ ایسا تو نہیں خود سے ایکسٹرا لکھتا جا رہا جو کہ میرے اس لیسن کو غلط کر دے گا۔ تو وہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ یہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال آئے گا، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کے خلاصے کے نمبر آنے ہیں 9 نمبروں میں سے، اور یہ 7 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں خلاصے میں سے، اور 1 نمبر آپ کے مصنف کا نام کا، یعنی 8 نمبر ہو جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات کو چاہیے کہ کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھتے وقت درجہ ذیل اہم ہدایات کو پیش نظر رکھیں۔ سبق کے خلاصے کا آغاز کرتے ہوئے نمبر 1، یہ پہلی شرط بتا رہی ہوں، سبق کے خلاصے کا آغاز اس طرح کریں جس طرح سبق شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سبق شروع ہو رہا ہے اسے اسی انداز سے شروع کریں، یعنی اسی معلومات سے شروع کریں۔ خود سے معلومات جو ہے یا تنقید مت کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کی پہلی کہانی تھی مناقب عمر بن عبدالعزیز جو سید سلیمان نے لکھی تھی، تو اس پہ آپ سید سلیمان کے سیرت نگاری میں بلند مقام تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھا۔ یہ خلاصے کا انداز درست نہیں ہے، یہ آپ نے معلومات نہیں دینی ہے۔ آپ نے علامہ ابن جوزی سے بات شروع ہوئی ہے، آپ نے اسی سے لکھنا شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، کسی سبق کا خلاصہ لکھتے وقت اس سبق پر کسی قسم کے تبصرے یا تنقید مت کریں۔ آپ مت کہیں کہ سید سلیمان ندوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح سے انہیں کہنا چاہیے تھا، یہ مت کہیں۔ آپ سے کہا گیا ہے اسی کہانی کا خلاصہ لکھیں، آپ کی رائے بالکل نہیں پوچھی گئی۔ جی، نمبر 3، سبق کا خلاصہ بیانیہ انداز میں لکھیں۔ آپ اب بیان کر رہے ہیں کہانی کو، اب مصنف بیان نہیں کر رہا، اب آپ بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بیانیہ انداز میں لکھیں۔ نمبر 4، سبق کا خلاصہ لکھتے وقت دھیان رہے کہ سبق کی ہر اہم بات خلاصے میں آنی چاہیے، ہر اہم بات خلاصے میں آنی چاہیے۔ جس سبق میں کوئی شعر شامل نہیں، اس سبق کا خلاصہ لکھتے وقت اپنی طرف سے کوئی شعر ہرگز نہ لکھیں۔ کوئی شعر
مت لکھیں۔ اضافہ کسی بھی سبق میں جو کیا جائے گا وہ اس کو ختم کر دے گا، کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ اس کی تشریح نہیں کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی اس میں کوئی سرخی نہیں دی جائے گی، کوئی ہیڈنگ نہیں دی جائے گی، کوئی انڈر لائن نہیں کیا جائے گا۔ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت سبق میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں تبدیل کر دیں۔ مزید یہ کہ آپ اپنی طرف سے مشکل اور غیر معروف الفاظ لکھنے سے گریز کریں۔ اگر سبق میں امثال اور مشہور تاریخی یا مذہبی واقعات درج ہوں تو امثال ترک کر دیں، مثالیں مت لکھیں، اور تلمیذ سے کام لیتے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کر دیں۔ مطلب حضرت مریم کا ایک طویل ذکر آیا ہے، تو آپ نے وہ پورا ذکر، یا حضرت یوسف کا پورا اس میں واقعہ آیا ہے، تو آپ نے وہ پورا نہیں واقعہ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے تلمیح کا لفظ لکھ دینا ہے، چاہے یوسف، ٹھیک ہے۔ سبق میں اگر کوئی مضمون یا کہانی بیان کی گئی ہو تو خلاصہ لکھتے وقت دھیان رہے کہ مضمون یا کہانی کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور اب سب سے اہم بات بچوں، سبق کا خلاصہ 1/3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ 100 الفاظ پر مشتمل آپ کی کہانی ہے تو آپ نے 33 الفاظ پر مشتمل خلاصہ لکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 لکھنا۔ بعض طلباء زیادہ سے زیادہ لکھنے کے شوق میں خلاصے کی حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ وہ 3 اوراق کے سبق کا خلاصہ بھی 3 اوراق میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ خلاصہ تو نہ ہوا، یہ تو اپنے الفاظ میں آپ نے سبق لکھ دیا ہے۔ 3 اوراق کا اگر سبق ہے تو اس کا خلاصہ 1 اوراق کا ہوگا، 1 ورق کا ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طالب علم کسی سبق کا خلاصہ لکھنے کے بعد تبصرے کی سرخی دے دیتے ہیں، یعنی ہیڈنگ لکھتے ہیں تبصرہ، اور پھر وہ سبق پر خود سے لکھنے لگتے ہیں۔ یہ بچوں بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے خلاصہ لکھتے وقت یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور بہترین جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ کہانی میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے، پڑھائی ہے، تشریح بھی اس کی بتا دی ہے، لہٰذا آپ اس کو لکھتے ہوئے اس کا خلاصہ یاد کرتے ہوئے آپ شرح سرمایہ اردو یا تفہیم اردو یا معاون ادب، ٹھیک ہے، ان کتابوں سے آپ مدد لیجیے گا۔ جی اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔